موبائل فون کالز، انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس پہ جو ٹیکس آرڈیننس میں آیا تھا اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے. انٹرنیٹ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، ایس ایم ایس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. موبائل فون پہ صرف 5 منٹ سے زیادہ اگر کال آپ کر رہے ہیں تو وہاں ہم 75 پیسے ہم لیں گے اور بس، اس کے علاوہ ہم کوئی ٹیکس نہیں لیں گے. وزیر اعظم کے اعتراض مسترد. موبائل فون کی 5 منٹ سے زیادہ کی کال پر 75 پیسے ٹیکس لگا دیا گیا. انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس پر ٹیکس نہیں ہوگا. وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں دودھ، دہی، انڈے اور آٹے سمیت کھانے پینے کی اشیاء پر ٹیکس ختم ہو گیا. 1000 سی سی تک کی گاڑیوں پر جی ایس ٹی 10% کر دیا گیا. ایکسائز ٹیکس کا خاتمہ. اور چاندی پہ عائد 17% ٹیکس کو کم کر کے 1 اور 3% کیا جا رہا ہے، جبکہ ویلیو ایڈیشن جب اس کا زیور بنے گا اس میں جو ویلیو ایڈیشن ہوگی وہ غریبوں کی نہیں ہوتی، وہ امیر لوگ کرتے ہیں، اس پہ 17% ٹیکس رہے گا. سونے اور چاندی پر 17% ٹیکس کم کر کے 3% کر دیا. سرکاری ملازمین کی آمدن پر ٹیکس واپس لے لیا گیا. جائیداد پر ٹیکس کی شرح 35 سے کم ہو کر 20% ہو گئی. ای کامرس کی رجسٹر ای کمپنیز پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. جو کمپنی رجسٹر نہیں اس پر 2% ٹیکس ہوگا. شوکت ترین کا اعلان. بجلی کے بلوں کے ذریعے ٹیکس نہ دہندگان تک پہنچ چکے ہیں. 1.5 کروڑ افراد ٹیکس نہیں دے رہے. جو ٹیکس نہیں دے گا اسے گرفتار کیا جائے گا. وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں آئی ایم ایف کو کہہ دیا ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہیں ہوگا. پاکستان مزید 1 سال تک ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ہی رہے گا. ادارے کے صدر نے فیصلہ سنا دیا. حماد اظہر کہتے ہیں فیٹف نے پاکستان کی کارکردگی کو سراہا ہے. پاکستان کو سب سے مشکل ایکشن پلان دیا گیا تھا. آج فیٹف کا نتیجہ جو ہے وہ موصول ہوا ہے. پاکستان گرے لسٹ سے ابھی نہیں نکلا ہے، لیکن ہماری زبردست پروگرس کو فیٹف نے اور پوری عالمی دنیا نے نوٹ کیا. پاکستان افغانستان میں عوام کی منتخب کردہ حکومت کو ہی تسلیم کرے گا. طالبان افغانستان بھی جنگی فتوحات پر زور نہ دیں. وزیراعظم عمران خان کا امریکی روزنامے کو انٹرویو. کہا خانہ جنگی نہیں چاہتے. امریکی افواج کے افغانستان پہلے سیاسی تصفیہ ہونا چاہیے. امریکہ کے مطالبے پر ڈو مور نہیں کر سکتے. وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں امریکی اتحادی ہونے کی وجہ سے دہشت گردوں نے پاکستان کو نشانہ بنایا. اعتماد اور مشترکہ مقاصد کی فضا کو پروان چڑھانا ہوگا. ریاستوں کے تعلقات مشترکہ مفادات پر مبنی ہوتے ہیں. امید ہے مستقبل میں پاک بھارت تعلقات میں بہتری آئے گی. وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں مودی ہندوتوا ایجنڈا طور کرے تو آگے بات ہو سکتی ہے. پاکستان کی جوہری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اعلان. کہا بھارت نواز کشمیری رہنماؤں تک نے 5 اگست کے اقدامات مسترد کر دیے. کشمیریوں کے اعتماد کو بحال کرنے کا واحد طریقہ کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کرنا ہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام مودی کی بمباری کا مقابلہ کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کا آزاد کشمیر میں انتخابی ریلی سے خطاب. کہا کشمیریوں کو لاوارث نہیں دیکھ سکتے. حکومت کا کشمیر سے متعلق رویہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے. 3 سال ہو گئے پاکستان گرے لسٹ سے باہر نہیں نکلا. مریم نواز کا حکومت پر وار. کہا نااہلوں نے پیر پھیر پھیر کر کے دیکھ لیا، ہاتھ پیر بھی جوڑ لیے، کوئی منہ تک نہیں لگاتا. بلوچستان میں ملک دشمن عناصر کا امن پر بزدلانہ وار. ضلع سپی کے علاقے سنگان میں دہشت گردوں کا ایف سی کے دستے پر حملہ. فائرنگ کے تبادلے میں 5 بہادر جوان شہید ہو گئے. ایف سی کی جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان.
محمود آباد کراچی میں لاہور دھماکے کے گرفتار ملزم ڈیوڈ کے گھر پر چھاپا، بیرون ملک سفر کی دستاویزات اور 2 بھائیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ مبینہ ملزم سے روابط کی بنیاد پر 2 مشکوک افراد گرفتار، ایک مبینہ رابطہ کار کا تعلق پنجاب اور دوسرے کا خیبر پختونخوا سے ہے۔ بلوچستان اور پنجاب کی اسمبلیوں سے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا گیا۔ کے پی کی اسمبلی کا اجلاس بجٹ کی منظوری کے بغیر کل تک ملتوی۔ سندھ اسمبلی میں حزب اختلاف تو میں لگی رہی اور حکومت نے جھٹ پٹ بجٹ منظور کرا لیا۔ اپوزیشن کا شرازہ بکھرا رہا، اتحادیوں کے ایک دوسرے پر الزامات۔ چوتھی لہر جولائی میں ہے، سربراہ NCO اسد عمر نے خبردار کر دیا، کہا عوام کورونا قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کریں۔ سعودی عرب سمیت بیرون ملک جانے والوں کو فائزر ویکسین لگانے کی اجازت دے دی گئی۔ NCOC نے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ملک میں پیٹرولیم بحران کے خلاف درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ حکومت کو مصنوعی بحران پیدا کرنے والی کمپنیوں سے پیسہ لینے کا حکم۔ غلاف کعبہ بلند کرنے کی تیاریاں مکمل، 27 جون کو مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کا نچلا حصہ 3 میٹر بلند کر دیا جائے گا۔ کراچی کے نجی اسپتال سے نومولود کے اغوا کی کہانی نیا رخ اختیار کر گئی۔ اولاد نرینہ کی خواہش نے 3 بیٹیوں کی حاملہ ماں کو اغوا کار بنا دیا۔ اغوا کار خاتون کا اعتراف جرم۔ ایوب میڈیکل کالج میں طب کی طالبہ آسمہ رانی کے قتل کے الزام میں مجاہد آفریدی کو سزائے موت سنا دی گئی۔ پشاور کی مقامی عدالت نے فیصلہ سنا دیا، ملزم شاہزیب اور صادق کو مقدمے سے بری کر دیا گیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم کی خرابی کے باعث کراچی کی پرواز لاہور اتار لی گئی۔ خراب موسم کے باعث اسکردو اور گلگت کی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی اہل خانہ کے ساتھ اسکردو کے ہوائی اڈے پر پھنس گئے۔ کینیڈا میں قدیم مقامی باشندوں کے اسکول سے مزید 751 بچوں کی خبریں دریافت۔ اور گلوکاری، موسیقاری اور رقص میں نئی جہتیں دکھانے والے فنکار، مغربی موسیقی کی پہچان بننے والے بے تاج بادشاہ مائیکل جیکسن کی 11ویں برسی۔ تھرلر کا البم ہو یا مون واک، شائقین کو مائیکل کا ہر انداز ہی بھایا۔